70 72 کے یہاں پر دعوتیں ہو گئی اور سب کے یہاں پر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا جہاں چاہو گے وہاں پر آ جاؤں گا. دعوت ہو گئی ہے, صبح ہو گئی, چوراہے پہ ایک آیا, آنے کے بعد میں کہنے لگا لوگوں میرے سپنوں کی معراج ہو گئی, میری زندگی کامیاب ہو گئی, میں نے گھر میں جو خرچے کیے ہیں, میں نے گھر میں جو اہتمام کیا اس میں مجھے کامیابی مل گئی ہے. دوسرا گیا, بولے کیسے مل گئی ہے بھائی, کیا ہو گیا ایسا, کیا تجھے دولت مل گئی ہے, کہا نعمت مل گئی. کہنے لگا کیا بتاؤں جناب, ایسی نعمت ملی ہے تم سنو گے تو تم بھی مچل جاؤ گے. بولے بتا تو. وہ کہنے لگے میرے یہاں پر پیرانے پیر دعوت میں آئے تھے, میرے یہاں پر پیرانے پیر دعوت میں آئے تھے. تو دوسرا کہنے لگا ارے جھوٹ نہ بول, زیادہ مت کھا کے باتیں کر رہے, آ گئے میرے یہاں پر آئے, تیرے یہاں پر نہیں تھے, شام تو میرے یہاں پر تھے. 2 میں جھگڑا, 3 میں جھگڑا, 4 میں جھگڑا, 10 آ گیا. وہ کہنے لگا میرے یہاں 11واں آیا, میرے یہاں پر 10 آئے, 20 آئے, 30 آئے, تمام کے تمام جمع ہو گئے ہیں. ایک ایک دعویٰ کرتا ہے پیرانے پیر میرے یہاں پر تھے, روشن ضمیر میرے یہاں پر تھے, دستگیر میرے یہاں پر تھے, عبد القادر محی الدین جیلانی میرے یہاں پر تھے. یہاں تک کہ فیصلہ یہاں پر آ کر کے اٹک جاتا ہے, تیرے کہنے سے کیا ہوگا, تیرے کہنے سے کیا ہوگا, چلو پیرانے پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں, چلو دستگیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تمام کے تمام اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے پہنچے عبد القادر جیلانی کے پاس میں, نواسہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے, لال فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پہنچے, آل علی کی بارگاہ میں پہنچے. حضور ہم آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں. نگہبان نے روک لیا, آپ کے خادم نے روک لیا, ملازم نے روک لیا کہ آخرکار جھگڑا کس بات کا ہے. کہنے لگے حضور سے معلوم کرنا چاہتے ہیں شام دعوت میں کس کے یہاں پر تھے, مچل کر کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ اتنا کہا تم کیا کہتے ہو, ایک نے کہا میرے یہاں, 10 نے کہا میرے یہاں پر, تمام کے تمام مجمع نے کہا میرے یہاں پر تھے. اب خادم کا جواب سنو, خادم کہتا ہے نہیں, عبد القادر کی اگر بات کرتے ہو, غوث اعظم کی بات کرتے ہو, تو پیرانے پیر تو اپنی خانقاہ سے گئے نہیں تھے, یہاں پر ہی اختیار کی ہے اور یہاں پر ہم سب کو نماز مغرب پڑھائی ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں اے سہارا غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. بات سمجھ میں نہیں, یہ بات کیوں سنائی تم, میں نے اس لیے سنائی ہے جب تم مانو میں بھی مانتا ہوں کہ ہم جس کی دعوت کریں, جس کا ذکر کریں وہ آئے. وہ اگر آپ امام احمد رضا کا ذکر کرو, امام احمد رضا آ جائیں, غریب نواز کا ذکر ہو, غریب نواز آ جائیں, پیرانے پیر کا ذکر ہو, پیرانے پیر آ جائیں, حسنین و کریمین کا ذکر ہو وہ آ جائیں. اگر ذکر کرتے چلے جاؤ آقا کریم کا ذکر ہو تو سرکار تشریف لے آئے. تو جس محفل میں سرکار تشریف لے آئے اس محفل میں بیٹھ کر کے اگر کوئی کگڑ کھاتا ہو, کوئی تمباکو کھاتا ہو, اس کے منہ سے بو آتی ہو, نہ یہ عبد القادر کو پسند ہے, نہ عبد القادر کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کو پسند. لیکن ایک ہی جیب میں پڑا ہوگا, اس بغل میں والی جیب میں پڑا ہوگا, اس والی پینٹ والے پاکٹ میں پڑا ہوگا, تھو تھو کرتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا یہ تھو تھو کہاں سے ہوئی ہے, تو ہم نے تو دیکھا کہ جہاں جہاں بچکیں نکلتی ہیں وہ پچر پچر تھو تھو کرتی ہوئی نکلتی ہیں. گگن کھانے والوں کی داستان بھی عجیب ہے, کبھی صاحب ادھر پچکاری ہے, کبھی ادھر پچکاری ہے. پچکاری مارنا تو ایسی جگہ مارو جہاں پر تمہیں بھی نقصان نہ ہو, دیکھنے والے کو بھی گھن نہیں آئے. اگر تم سامنے والے کے سامنے یہ حرکت کرو تو ٹوک دے گا, تو سوچو جس منہ سے, جس لبوں سے درود پاک پڑا جاتا ہے, ان لبوں کو فرشتے آ کر کے بوسہ دیا کرتے ہیں. اگر ان لبوں میں تم گندگی اور لعابت لگا کر کے بیٹھے ہوگے تو بتاؤ کیا رسول اللہ کو وہ درود پسند آئے گا, یا تمہارا ذکر اللہ اور اس کے رسول کو کبھی پسند آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اس لیے صفائی سے بیٹھا کرو, اور یہ منہ کی صفائی تو بعد میں ہے, سب سے پہلے دل کی صفائی کے ساتھ بیٹھا کرو. اس لیے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. خوشی ہو
مسرت و شادمانی ہو، جہاں جہاں جاؤ، جہاں جہاں پر بیٹھو، اگر تم خوشی سے بیٹھو گے، اگر خوشی کے ساتھ ماحول بنا کر کے بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہارا بھی دل خوش ہوگا۔ آدمی خوش جبھی ہوتا ہے جب اس کا دل خوش ہوتا ہے، چہرہ جبھی کھلتا ہے جب اس کے اندر مسکراہٹ ہوتی ہے، دل میں مسرت ہوتی ہے، چہرہ کھلتا ہے۔ اور جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو سوچ لینا اللہ نے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ بھاگنے کا من کرے تو سمجھ لینا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، خطا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے تو بہتر ہوگا رات بھر کی سناؤ، ادھر کی سناؤ، ادھر کی سناؤ، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایسے ماحول میں تو یہی بہتر ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ کہو گے تو ظاہر سی بات ہے بھاگو گے، ایک کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہاں دیکھ کر بول دو سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ اپنے خراشے کے گھر تشریف لاتے ہیں اسی امید پہ، یہاں پر ایک شعر اور بھی، اسی امید پہ محفل سجائی غوث اعظم۔ اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، شاہ نیاز صاحب نے، ان کے والد صاحب نے، ان کے گھر والوں نے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی تمام لوگوں نے مل کر کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ محفل سجائی۔ ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ دار ماحول ہے۔ اب میں تم آپ کو کیا بتاؤں کیسے معاشرے نے تبدیلی۔ بھائی آپ کو اپنے اپنے گھر کی دیکھو، خاندان کی دیکھ سکو، اڑوسی پڑوسیوں کی دیکھ سکو، لیکن ایک مسجد کا امام آتا ہوتا ہے تو وہ مسجد کے چاروں اوروں کی دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ایک جگہ ہم پروگرام میں پہنچے ضلع پیلی بھیت میں، تو کیا بتائیں، یہ بھی شادی ہے وہ بھی شادی، یہ بھی ماحول وہ بھی ماحول ہے، آتش بازی 25,000 کی، جاؤ آتش بازی 25,000 کی، لائٹنگ 65,000 کی، اور ملاج اور وہیں پر جو پارٹی آئی تھی بدماشوں اور بدماشیاں بولیں کیا بولیں وہ آئے، ایسے ایسے ماحول آئے تو صاحب ایسے ایسے برسائے گئے تھے۔ آؤ سنو بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ پیسہ وہ پیسہ، ادھر خرچ ادھر خرچ کا معاملہ کیا ہے۔ تم جب مجلس دنیا بھی سجاتے ہو، جب دنیا کی رنگریلیاں مناتے ہو، تم کہتے ہو یہ سنت مصطفیٰ ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، آقا فرماتے ہیں یہ میری پیاری سنت ہے۔ اب تم بھی جانتے ہو یہ سنت رسول ہے، تم بھی جانتے ہو یہ ادائے مصطفیٰ ہے جو سرکار کا طریقہ کار ہے۔ پھر آپ کے کار اس میں بدفعلیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ دیکھو دیکھو ایسے حالات، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، ایک انسان ہے، ایک انسان بڑا سادہ رہنے والا انسان ہے، لیکن بادشاہ نے اسے پسند کر لیا۔ بادشاہ اپنی بارگاہ میں رکھنے لگا، جو بھی بات ہوتی مشورہ کرتا، جو بھی بات ہوتی اس سے سوال کیا کرتا تھا کہ ایسا کرنا ہے یا نہ کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو یا عزیز جانتا ہے تو کام کرنے سے پہلے اس کے مشورات کو لینا بہتر سمجھتا ہے۔ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ اب دیکھو محمود و ایاز، محمود کے غلام ہیں ایاز، جو تم نے شعر بہت سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ اللہ محمود کے ماں بارگاہ میں ایاز رہتے ہیں، لوگوں نے چیمہ گوئیاں کرنا شروع کرتی ہیں، وزیر خلاف ہو گیا، مشیر خلاف ہو گیا، عمرہ خلاف ہو گئے، روسا خلاف ہو گئے، اپنے خلاف ہے، غیر خلاف ہے، جتنے بیٹھنے والے تمام کے تمام خلاف ہیں۔ یہ بادشاہ ہمارا عجیب بادشاہ ہے، اتنی ذہانت رکھنے والا، اتنا قوت و پاور رکھنے والا، اتنا دبدبا رکھنے والا، بہت سارے راجاؤں بادشاہوں مہاراجاؤں کے تاج جس کے قدموں میں پڑے رہتے ہو، وہ ایک نادان انسان، ایک ناقص انسان سے، ایک غریب ایک ناقص العقل انسان سے محبت کرتا ہے، وہ سادہ انسان سے محبت کیا کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے۔ بادشاہ نے اپنے قریب میں بلایا، کہا ٹھیک ہے، لوگوں کی چیمہ گوئیاں سنی، وزیر خلاف ہے، مشیر خلاف ہے، روسا عمرہ خلاف ہے، قریب بلایا، اور بلانے کے بعد میں کافر دکھا دیتے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ امام صاحب فلاں سے بہت محبت کرتے ہیں، فلاں کے بڑے قریب رہتے ہیں، یار فلاں کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فلاں کے ساتھ میں نکل جاتے ہیں، یہ تو دیکھ لیا فلاں کے ساتھ جاتے ہیں، فلاں کو بٹھاڑتے ہیں، فلاں سے بات کرتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہوتا ہے، فلاں کو کھلاتے ہیں، فلاں کو پلا دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وقت پڑ گیا تو مصیبت میں تجھے بھی بلایا اور اسے بھی بلایا، تو نے بہانہ بنا دیا لیکن وہ ہمہ وقت تیار ہو کر کے مسجد میں دوڑا چلا رہا ہے۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا موضوع ہے، اب غور کیجیے گا، ادھر آ جا، نہیں وہاں اچھے نہ لگو،
آپ ہی سب کچھ آج کے اور تم ادھر بیٹھ گئے. خیر ان کی وہاں پر بیٹھنا کا بھائی یہ بولنا سرکار کی سنت بھی ہے اور سرکار صحابہ کی بھی سنت ہے اور سنت الہیہ بھی ہے, سنت انبیاء بھی ہے. اور سننا میرے سرکار کی پیاری سی سنت ہے. ذرا سبحان اللہ بول دیں سرکار, بھائی سرکار کا نام آ جائے. بہرحال اب دیکھیں لوگوں نے چیما گویا شروع کر دیا. وزیر ایک طرف بیٹھا, مشیر ایک طرف بیٹھا, جو بات آیات کہاں تو بلایا. بلانے کے بعد میں بلایا, قریب بلایا. بلانے کے بعد میں 3 آنے دیے یا 3 پیسے دیے, 3 روپے دیے کہ یہ لے کر کے جاؤ. ایک کی اب لانا, ایک کی تب لانا, اور ایک کی نہ اب ہونا تب ہو. بہت دھیان سے سنے, کام کی چیز ہے. اگر تم نے گرا باندھ لی, گانٹھ باندھ لی, تو یہ کبھی نہ کبھی تمہارے کام آ جائے گی. گانٹھ جانتے یہ کب بنتی تھی؟ آج کل کی ماں بہن بیٹیاں یہ نہیں جانتی ہیں. تم لوگ جو پرانے بیٹھے ہیں, اختیار بھائی صاحب ہیں, حاجی جی, انہیں پتا ہوگا پہلے کی بڑی بوڑھی کوئی پاس پیسہ آ جاتا اس کی گانٹھ باندھ دیا کرتی. کرچا کرنا جس کو بولا جاتا ہے. جن جن کی ماں نے کرچا کیے ہیں ان کے گھر دیکھو کیسے اللہ نے آباد کر دیے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ. یہاں تینوں میں آج کل تو جیمیں کم پڑ جاتی ہے, پرس, بٹوئے, پٹوئے, پتہ نہ کیا کیا کم پڑ جاتا ہے. لیکن پہلے کی ماں, پہلے کی بہن اگر کوئی پیسہ آتا اپنے بازو میں رکھ لیتی اور ممتا کی برکت اس میں ایسی ڈال دیتی. رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی, مولا یہ میرا شوہر ہے در در کی ٹھوکریں کھانے والا, یہ میرا بھائی ہے جنگل کی کھاد چھاننے والا, مولا اگر وقت پڑے گا مجھے توفیق دینا. جبکہ یہ مایوس ہو کر کے بیٹھا تھا, بھائی پریشان حال ہو کر کے بیٹھا تھا. ماں نے پوچھا بات کیا ہے, بی بی نے پوچھا بات کیا ہے, تو جواب ملا کہ بڑا کام کرنا ہے, اتنے پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے. رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے, بلا کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے, لیکن ہاتھ پھیلانا کام نہیں آیا ہے. تب بی بی گھر میں جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے میرے شوہر اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دامن و ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تیری بیوی زندہ ہے. کھانے سے نکل کر کے آتی ہے, وہ نوٹ جو کہ بالکل مسلے ہوئے نوٹ تھے اٹھا کر کے دے دیتی ہے, لے کر کے چلی جاؤ, چلے جاؤ, جگہ جا کر کے دو گے, جس کام میں ڈال دو گے اللہ اس میں ایسی برکتیں دے گا, دل بھی شاد ہوگا, گھر بھی آباد ہو جائے گا. لیکن مائیں بہنیں ایسی ہوا کرتی تھی, اور آج کل تو ادھر دیو ادھر غائب. 500 روپے دے کر کے ابھی باہر نہیں گیا, فون آ رہا ہے 1000 روپے ڈال دیو. کیا ہوگا؟ وہ باجی کے لڑے بچے اچھے آئے ان کے گھر. گانٹھ باندھ لی, یہ بات کی اگر تم گرا باندھ لو تو کامیاب. ایک اب لانا اور ایک بولو, ایک تب لانا اور ایک نہ اب ہو نہ تب ہو. چلے چلنے کے بعد مشیر دیکھنے لگا, بولے دیکھو تو بات ہے تو دیکھو نہیں, اب تب جب نہ ادھر کی نہ ادھر کی ہے, لے کر کے سب لوگ پریشان ہیں. لیکن چلا جیسے ہی آیا, چلا چلنے کے بعد کیا عجیب معاملہ ہے. جب چلا چلنے کے بعد میں کچھ وقت کے بعد میں وقت گزرا یا رات گزری, آیا واپس آنے کے بعد میں بادشاہ کے ہاتھ میں کچھ لا کر کے رکھ دیا, کچھ لا کر کے رکھ دیا. بادشاہ کہنے لگا ذرا حساب دے دو, سمجھاؤ تو 3 آنے دیے تھے کیسے کیسے خرچ کر دیے. تو جواب دینے کے لیے جواب دیا کہ لے لو, اب لے لو, اب لے لو. کہا تو بتانا اب نہ تب کہاں ہے. اب وزیر بھی پریشان, یہ سوال کیسا ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. لیکن ادھر بادشاہ نے دیا اور ایاز نے لیا یا دیگر غلام نے لیا, بند کیا, سب چلا گیا, کوئی سوال نہیں. بادشاہ اب کیا ہوتا ہے, تب کیا ہوتا ہے, نہ اب نہ تب, یہ کیا ہے. تو جس کے پاس عقل ہو, عقل مند را اشارہ کافیت. عقل مند چلا چلنے کے بعد میں بادشاہ کے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیا. بادشاہ سلامت, لو اب. تو کہا بولو نہ اب نہ تب. بولے کچھ نہیں بادشاہ سلامت, جب میں جا رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک رنڈی ناچ رہی ہے, ناچنے والی ناچ رہی ہے, 1 روپیہ ایک آنا میں نے اس پہ لٹا دیا. تب کہاں ہے, تب لا کر کے دو. تب کہاں ہے, اس کا مطلب سمجھاؤ. تب غلام نے جواب دیا تھا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا راستے میں, ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا, چہرہ پوسیدہ تھا, زلفیں بگڑی ہوئی تھی. میں نے سمجھا
سمجھا یہ غریب و مسکین و پریشان ہے، لاچار ہے، اس لیے اس کی غریبی پر ترس کھا کر کے اللہ کی رضا کے لیے ایک آنا ہاتھ پر رکھ دیا۔ مطلب یہ تھا تم نے جو کھا لیا وہ تمہارے لیے اب ہوگا، جو تم نے غلط کاموں میں لٹایا نہ اب فائدہ نہ تب فائدہ ہے، تو رائے خدا میں لٹا دیا، مر جاؤ گے قیامت میں تب تمہارے کام آ جائے گا۔ جو رائے خدا میں لٹایا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو 25,000 کی 25,000 کی بم 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 دھائیں دھوں آتش بازی جسے بولتے ہیں۔ ابھی ایک شادی میں بچی ہے تو گلی گلی میں کیا بتاؤں میں آپ کو، کچھ بچے تو مسجد کی دیواروں میں مار رہے ہیں، یا ان کے ماں باپ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر باپ نے فرض کو چھوڑا، اگر اولاد باپ نے سنت چھوڑ دی تو اولاد نفل چھوڑے گی، اگر باپ نے واجب چھوڑ دیے تو اولاد سنت چھوڑے گی، اگر باپ نے فرض چھوڑا تو اولاد واجبات کو ترک کرے گی۔ حالات یہی ہو گئے ہیں، تم نے نمازوں کو چھوڑا، ہماری اولادیں نمازوں سے دور ہوتی چلی گئی ہیں، تم نے اچھائیوں کو چھوڑا ہے، ہماری اولادیں دور ہوتی چلی گئی ہیں۔ اگر دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھ میں ہوتا، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی، عزت و وقار تمہارے قدموں پہ نثار ہوتا تھا۔ اگر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پہلے کے لوگ سمندروں میں اگر گھوڑے ڈال دیتے تو صاحب گھوڑے سمندروں کو سینہ چیرتے ہوئے پار ہو جاتے تھے۔ اگر صحراؤں میں گھوڑے ڈال دیے ہیں تو پانی کی بوند نہ تھی، لیکن صحراؤں کو سینے کو چیر کرتے ہوئے اوپر نکل گئے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سفید دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے بچایا ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ چیز 25,000 کی آتش بازی پٹکرا نیچے سے لگایا، لوگا اوپر دائیں ہو گئی، فائدہ کیا ہوا؟ گناہوں سے انسان دوزخ خریدتا ہے، گناہ خریدتا ہے پیسوں سے۔ نماز مسجد وہ جگہ ہے جہاں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ بارگاہ ہے، وہ ایسا دربار ہے جہاں بھکاری جاتا ہے تو نیکیوں کا شہنشاہ بن کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر گناہگار جاتا ہے، جہاں نبی جاتا ہے جنتی بن کر کے نکل گیا۔ 65,000 کا ڈیکوریشن اور پھر ناچنے گویے والوں کی نہ جانے کتنے کتنے پیسے اس پر لٹائے۔ اللہ کے بندے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ سن لیجیے گا۔ وما آتاکم الرسول، محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے۔ آقا کریم نے نگاہ نبوت و رسالت اٹھا کر کے دیکھی، سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا۔ آقا کریم نے رخ زیبا کو ایک طرف کر دیا، صحابی سمجھ گئے سرکار نے بات نہ کی، بڑا پریشان، یا رسول اللہ معاملہ کیا، خطا کون سی ہو گئی، میرے سرکار کون سی لفظ ہو گئی ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ ساری کائنات کی دولتیں لٹ جائیں، لٹتی ہو تو لٹ جائیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہمارے سامنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو رب نے تم سے کیا کہا تھا؟ جو محبوب دے، جو رسول دے، جو حبیب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یا رسول اللہ کون سی خطا ہو گئی ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھو، تمہاری ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ کس کی ہے؟ آقا کریم فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم نے سونا عورتوں کے لیے حلال کر دیا ہے کہ سونا عورتیں چاہے 1 تولہ پہنے، 1 کلو پہنے، جتنا من کرے اپنی عورتوں کو سجا دو، اپنی عورتوں کو لاد دو، لیکن مرد
لیے سونا حرام ہے۔ جب صحابی رسول نے اتنا سنا، جب صحابی رسول نے اتنا سرکار کا فرمان سنا، انگوٹھی لی اور وہیں زمین پر ڈال دی، آقا اٹھ کر کے چلے گئے۔ اب یہ بھی جانے لگے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، ارے صحابی کہاں جاتے ہو؟ اے غلامان مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے غلام کہاں جاتے ہو؟ یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ بڑی قیمتی ہے، یہ انمول چیز ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس سے بڑے خرچے بڑی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ صحابی رسول کا جواب دیکھو، صحابی رسول کا پیغام دیکھو۔ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، جس چیز سے سرکار ناراض ہے، سرکار کی سنت ناراض ہے، سرکار کا طریقہ ناراض ہے، یہ تو ایک سونے کی انگوٹھی ہے، اگر سونے کا پہاڑ بھی میرے سامنے لا دیا جائے، وہ سونے کے پہاڑ کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن سرکار کی سنت کو سینے سے لگا کر کے کرنی ہے۔ شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، یہ ہونا چاہیے۔ جو دے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب سرکار نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، بڑھو، باپ سے پیار کرو، ماں سے محبت کرو، یہ چیزیں تو تمہیں دی ہے۔ گالی سے بچو، برائیوں سے بچو، چگلیوں سے بچو، غیبت سے بچو، اور یہ کپڑے برے کپڑے پہننے سے بچو، چہرے صاف کرانے سے بچو، بہت ساری چیزیں کی ہے۔ تو جس سے منع کیا گیا ہے اس سے تو رکتے نظر نہیں آتے، ادھر کو ہی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج میں تم سے یہاں پر بیٹھ کر کے بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو وقت آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، غیر مسلموں کا تیوہار کا وقت ہے، غیر مسلموں کے تیوہار ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، ان کے دھارمک معاملے ہوں گے، لیکن آتش بازی شریعت مصطفیٰ میں، قانون خدا بندی میں کوئی جگہ نہیں رکھتی ہے۔ اپنے بچوں پر لگام لگاؤ، جو دکاندار ہیں ان سے میرا کہنا ہے اپنی دکانوں پر وہ چیزیں نہ رکھیں جو خلاف شرع ہیں، پٹکورے نہ رکھیں، یہ بم نہ رکھیں، یہ آتش بازی کا سامان نہ رکھیں۔ اس لیے سرکار کا فرمان ہے، حرام کمائی، حرام طریقے سے کمائی ہوئی کمائی بھی حرام ہوا کرتی ہے، یعنی جو ناجائز کام ہو اسے بیچ کر کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔